ہمارے ذہنوں میں اکثر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت جب اتنا طاقتور ہے وہ ظالم کا ساتھ کیوں دیتا ہے، ظلم کو کیوں نہیں روکتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اس کے فرمان میں ہے سب چیز اس کی تباہ کر رہی ہے، تو انسان ہی اس کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ اس شبے کو آج ہم لوگ دلوں سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اکثر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب خدا کی حکمت اتنی زبردست ہے کہ خاک کے ایک ذرے سے لے کر چاند اور سورج تک ہر چیز اس کے قابو میں ہے، اور جب انسان اس کی حکمت میں محض ایک رعیت کی حیثیت رکھتا ہے، تو آخر غیر ممکن کس طرح ہو کہ انسان اس حکومت کے خلاف بغاوت کرے اور خود اپنی بادشاہی کا اعلان کرے، اس کے رعیت پر اپنا قانون چلائے؟ کیوں نہیں خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کیوں نہیں اسے سزا دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب چند الفاظ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اصل یہ ہے کہ خدا کی حکومت میں انسان کی حیثیت قریب قریب ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی ضلع کا افسر بنا کر بھیجتا ہے۔ ملک بادشاہی کا ہوتا ہے، رعیت بھی اسی کی ہوتی ہے، ریل، ٹیلی فون، تار، فوج اور دوسری تمام طاقتیں بادشاہی کے ہاتھ میں رہتی ہے، اور بادشاہ کی سلطنت اس ضلع پر چاروں طرف سے اس طرح چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ اس چھوٹے سے ضلع کا افسر اس کے مقابلے میں بالکل عاجز ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ چاہے تو اس کی پوری طرح مجبور کر سکتا ہے کہ اس کے حکم سے بال برابر منہ موڑ نہ سکے، لیکن بادشاہ اس افسر کی عقل کا، اس کے ظرف کا اور اس کی لیاقت کا امتحان لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس پر اپنی گرفت اتنی ڈھیلی کر دیتا ہے کہ اسے اپنے اوپر کوئی بالاتر اقتدار محسوس نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ افسر عقل مند، نمک حلال، فرض شناسی اور وفادار ہے تو اس ڈھیلی گرفت کے باوجود اپنے آپ کو رعیت اور ملازم ہی سمجھتا رہتا ہے۔ بادشاہ کے ملک میں اسی کے قانون کے مطابق حکومت کرتا ہے، اور بادشاہ نے جو اختیارات اسے دیے ہیں انہیں خود بادشاہ کی مرضی کے موافق استعمال کرتا ہے۔ اس کے وفادار طرز عمل سے اس کی اہلیت ثابت ہو جاتی ہے، اور بادشاہ اسے زیادہ بلند مرتبوں کے مقابل پا کر ترقیوں پر ترقیاں دیتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ افسر بے وقوف، نمک حرام اور شیر ہوا، اور رعیت کے وہ لوگ جو اس ضلع میں رہتے ہیں جاہل و نادان ہوئے، تو اپنے اوپر سلطنت کے گرفت ڈھیلی پا کر وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں خود مختاری کی ہوا بھر جاتی ہے، اور خود اپنے آپ کو ضلع کا مالک سمجھ کر حکومت کرنے لگتا ہے، اور جاہل رعیت کے لوگ محض یہ دیکھ کر اس کی خود حکومت تسلیم کر لیتے ہیں کہ تنخواہ یہ دیتا ہے، پولیس اس کے پاس ہے، عدالت اس کے ہاتھ میں ہے، جیل کی ہتھکڑیاں اور پھانسی کے تختے اس کے قبضے میں ہے، اور ہماری قسمت کو بنانے یا بگاڑنے کے اختیارات یہ رکھتا ہے۔ بادشاہ اس اندھی رعیت اور اس باغی افسر دونوں کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، چاہے تو فوراً پکڑ لے اور ایسی سزا دے کہ ہوش ٹھکانے نہ رہے، مگر وہ ان دونوں کی پوری آزمائش کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ نہایت تحمل اور بردباری کے ساتھ انہیں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، تاکہ جتنی نالائقیاں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں پوری طرح ظاہر ہو جائیں۔ اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اسے اس بات کا کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ یہ افسر کبھی زور پکڑ کر اس کا تخت چھین لے گا۔ اسے اس بات کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ یہ باغی اور نمک حرام لوگ اس کے گرفت سے نکل کر کہیں بھاگ جائیں، اس لیے اسے جلدی بازی کے ساتھ فیصلہ کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سالہ سال بلکہ صدیوں تک ڈھیل دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اپنی پوری خباثت کا اظہار کر چکے اور کوئی کی اس کے اظہار میں باقی نہ رہتی ہے، تب وہ ایک روز اپنا عذاب ان پر بھیجتا ہے، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ کوئی تدبیر اس وقت انہیں اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔
محترم بھائیوں، میں اور آپ اور خدا کے بندے ہوئے یہ افسر سب کے سب اسی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ ہماری عقل کا، ہماری ظرف کا، ہماری فرض شناسی کا، ہماری وفاداری کا سخت امتحان ہو رہا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اصل بادشاہ کا نمک حلال افسر یا رعیت بننا پسند کرتا ہے یا نمک حرام۔ ایک طرف وہ نقصانات اور فائدے ہیں جو خدا کے یا باغی ملازم پہنچا سکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ نقصانات اور فائدے ہیں جو خود خدا پہنچا سکتا ہے۔ دونوں میں سے جس کو آپ انتخاب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔